الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں بات کروں گا اس وقت جو سردیوں میں اکثر بچوں کو پرابلم ہوتا ہے خسرے کا۔ آج میں اپنے اس ویڈیو میں خسرے کے بارے میں بات کروں گا۔ خسرہ کیا ہے اور خسرہ کیسے پھیلتا ہے؟ خسرہ ایک ایسی انفیکشن ہے جو وائرس سے جنم لیتی ہے۔ یہ اکثر سردیوں کے آخر میں یا بہار کے موسم میں ہوتی ہے۔ خسرے کی علامات بخار، سرخ دانوں، کھانسی اور آنکھوں کی سرخی اور آنکھوں سے پانی بہنے کا باعث بنتی ہے۔ خسرے سے متاثرہ شخص یا بچے کے کھانسنے یا چھینکنے سے ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے۔ خسرے کی علامات اکثر 7 سے 21 دن بعد یا فوراً ہوتی ہے۔ خسرے کے دانے نکلنے سے پہلے اور نکلنے کے بعد جو 4 دن ہیں، پہلے اور بعد کے جو 4 دن ہیں، یہ بہت ہی متحدی ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران چاہے متاثرہ شخص کو خسرے کے دانے نکلے یا نہ نکلے ہوں، مگر وہ خسرہ پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی دوران جب کسی بھی بچے کو اکثر بخار بہت زیادہ ہوتا ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس دوران احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ خطرہ ان بچوں یا افراد کو ہوتا ہے جو غیر ویکسین شدہ ہوتے ہیں، یا 6 ماہ سے کم عمر کا بچہ، یا حاملہ خواتین، یا وہ افراد جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، وہ جو ہے خسرے سے کافی زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور جو ان کی قوت مدافعت ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے ان پہ جو خسرے کے جو اثرات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے افراد کے لیے خسرہ جو ہے بہت ہی سنگین صورتحال اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے جو حفاظتی ٹیکے جو ہیں خسرے کی، وہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ حفاظتی ٹیکے اکثر لوگ جو ہے حفاظتی ٹیکے اپنے بچوں کو نہیں لگاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حفاظتی ٹیکے اگر اپنے بچوں کو لگائیں گے تو اس سے ان کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے اگنور کرتے ہیں۔ یہ جو اس وقت جو پاکستان بھر میں جو اس وقت جو حفاظتی ٹیکوں کا ایک پروگرام چل رہا ہے EPI کے تحت، وہاں پہ جس طریقے سے ابھی کرونا ہوا تھا، کرونا کی جو ویکسین کے اوپر حکومت نے کافی سختی کی تھی۔ جو لوگ ویکسین نہیں کروا رہے تھے ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جا رہے تھے، ان کو سفر سے منع کیا جا رہا تھا، یا جیسے پولیو کے قطرے لوگ بچوں کو اگر نہیں پلاتے ہیں تو ان کے اوپر ان کو سختی کیا گیا ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں۔ یہ مجھ سمیت تمام جتنے بھی NGOs ہیں، ادارے ہیں جو اس وقت پاکستان میں یا خصوصاً جو میں بلوچستان یا ضلع لسبیلا میں کام کر رہے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں گائیڈ کریں، انہیں بتائیں، حفاظتی ٹیکے لگانے کے بھی فائدے ان کو بتائیں، اور حفاظتی ٹیکے نہ لگانے کے بھی نقصانات ان کو بتانا ہمارا کام ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا اور ہمیں ان کو بریف کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں کچھ اس طریقے سے پروگرامز کرنے چاہیے، سرکاری سطح پر، پرائیویٹ سطح پر، NGOs کے تھرو، چاہے وہ ہماری جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں میں ایک اویئرنیس چاہیے۔ اور جس طریقے سے کورونا کے دوران موبائلز جو ٹونز ہیں اس میں یہ میسج دیا جاتا ہے موسم کے بارے میں، اس طریقے سے موبائل کمیونیکیشن والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ ویکسین کے لیے بھی ایک میسج یہ ضرور کریں کہ جو بچے ویکسین نہیں لگائے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی سینٹر پہ جا کے اپنے بچوں کو ویکسین لگائے، کیونکہ حفاظتی ٹیکے جو نقصانات ہیں اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، کیونکہ حفاظتی ٹیکوں کا جو رجحان ہے وہ 20ویں صدی کے دوران حفاظتی ٹیکوں کی وجہ سے جو نہیں لگے تھے ان کی وجہ سے لاکھوں زندگیاں جو ہے بچائی گئی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے جو نہیں لگائے تھے، جب حفاظتی ٹیکے آئے تو ان کی وجہ سے لاکھوں بچوں کی زندگیاں بچائی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی ماہرین کا خیال ہے کہ ابھی بھی جو لوگوں کا جو رجحان ہے اس میں بہت ہی کم ہے۔ اس رجحان کو بڑھانے کے لیے ہمیں پروگرامز کچھ اس طریقے سے کرنے چاہیے، لوگوں میں اویئرنیس دینی چاہیے۔
یا تو سرکار کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسی قانون بنائے ویکسین کے لیے، سخت سے سخت قانون بنائے تاکہ لوگ اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے، اور جب حفاظتی ٹیکے لگائیں گے تو اس میں یہ کہ خسرے کا بھی ویکسین، وہ بھی حفاظتی ٹیکوں کے جو شیڈول ہے اس میں ہے، وہ لگے گا۔ تو جب خسرے کا جو ویکسین جب کسی بھی بچے کو لگ جاتا ہے تو اس سے اگر اس کو خسرہ ہوتا ہے تو پھر اس سے اس کے جو نقصانات ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ خسرہ جو ہے زندگی میں ہر انسان کو، چاہے بچپن میں ہو چاہے کسی بھی عمر میں، ایک دفعہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، خسرہ زندگی میں ایک دفعہ ہر شخص کو ایک دفعہ ضرور خسرہ ہوتا ہے۔ ویکسین کے جو آنے سے پہلے اس میں جو مبتلا جو لوگ تھے، 30% جو لوگ وہ مر جاتے تھے۔ جو ویکسین نہیں کرتے تھے خسرے کی، وہ اس کا جو ریشو تھا 30%، جو خسرہ جب ہوتا تھا لوگوں کو 30% تک وہ مر جاتے تھے، بچے یا لوگ یا متاثرہ شخص مر جاتے تھے۔ یا اگر جو بچ جاتے تھے، جو 70% جو باقی جو لوگ بچ جاتے تھے، یا تو ان کی بینائی، ان کا جو نظر ہے، ان کی جو نظر یا چلی جاتی تھی، یا پھر ان کے چہرے پہ وہ جو بلیک ڈارک جو نشان ہوتے تھے، جو جب دانے نکلتے ہیں، سرخ دانے ہوتے ہیں، پھر وہ خسرے کے بعد وہ بلیک ہوتے ہیں، وہ جو دانے ہیں وہ زندگی بھر ان کے چہرے پہ رہتے تھے۔ یہ کہ ویکسین کے آنے کے بعد اس میں کافی کمی آئی ہے۔ اور یہ کہ جب ویکسین کے فائدے اور نقصان تو یہ کہ ہے اپنی جگہ پہ، فائدے بھی ہیں اس کے، نہ لگانے کے نقصان بھی ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وقتی طور پر جب بھی اگر آپ کوئی ویکسین لگاتے ہو تو وقتی طور پر آپ کے بچے کو پین ہوتا ہے ویکسین سے، جب ویکسین سے اگر درد ہوتا ہے تو متاثرہ جگہ کو آپ برف سے ٹکور بھی کر سکتے ہیں، آپ آیوڈکس بام جو ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی تکلیف کے لیے پیناڈول ہے، وہ سیرپ آپ دے سکتے ہیں، پیناڈول کی ڈراپ دے سکتے ہیں۔ وقتی طور پر آپ کا بچہ 1 سے 2 گھنٹہ روئے گا، مگر یہ کہ اس کی زندگی خراب نہ کریں۔ ایسے والدین جو اپنے پیار اپنے بچے کو، اگر وہ سمجھتے ہیں اپنے بچے سے، اپنے اس کی زندگی سے پیار کرتے ہیں، تو وہ اپنے بچے کو ضرور ویکسین کروائیں، چاہے کوئی بھی ویکسین ہے، حفاظتی ٹیکے، وہ ضرور اپنے قریبی سینٹر پہ لگوائیں۔ وہ اس کا شیڈول اس میں جہاں پہ آپ نمائندے کے پاس جائیں گے، وہ اس کا سارا شیڈول اس میں ہے، وہ جو نیکسٹ جو تاریخ ہے آنے کا، اس میں آپ کو مینشن کر کے وہ بتاتے ہیں کہ اس تاریخ کو آپ نے اس بچے کو دوبارہ لانا ہے۔ یہ ضروری ہے، اس چیز کے لیے اس میسج کو تمام لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ اکثر لوگ جو خسرے کے جو علامات میں بچے کو جب بخار ہوتا ہے تو وہ بخار میں بچے کو میڈیسن بھی نہیں دیتے ہیں، اور وہ پانی بھی نہیں لگاتے ہیں۔ پانی نہیں لگانا چاہیے، مگر پانی لگانے کا، بخار کو جو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے، آپ جو بخار کی دوائی ہیں، جو بھی اویلیبل دوائی ہیں، آپ بخار کم کرنے کے لیے آپ ان کو دے سکتے ہو، جیسے پیراسٹامول ہے، آئبوپروفین ہے، آپ اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں بچے کو۔ جب چھوٹا ہے تو آپ ڈراپس دیتے ہیں، ڈراپ کے ساتھ اس کا بخار کم کرنے کے لیے۔ خدا را یہ بیوقوفی نہیں کریں، لوگ بچوں کو میڈیسن تک نہیں دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن دینے سے جو ہے وہ خسرہ دب جائے گا۔ یہ غلط ہے، خسرے کو نکلنا ہے وہ نکلے گا، ضرور نکلے گا، مگر اپنے بچے کو جو اس کے جو اثرات ہیں، بخار کے اثرات کو کم کرنے کے لیے آپ ضرور میڈیسن دے دیں۔ کپڑا لے لیں، کوئی نرم کپڑا، اس کو گیلا کریں، اس کو نچوڑیں اچھے طریقے سے۔ نچوڑنے کے بعد اس کی جو ٹھنڈک ہے، اس ٹھنڈک پہ ماتھے پہ آپ رکھ سکتے ہیں، بغلوں پہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سینے پہ نہیں رکھیں، پیٹ پہ، مثانے پہ، ان جگہوں پہ آپ ضرور رکھیں، کیونکہ جب بخار بچے کا زیادہ ہوگا تو وہ بچے کو اس میں کافی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں۔ ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے آپ اپنے بچے کو یہ جو گیلا کپڑا ہے اس کے جو ٹھنڈک سے آپ اس کے بخار کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا جو علاج ہے وہ کبھی کبھی اس کی پیچیدگیاں اور اس کی جراثیم کو جو پھیلنے سے بچاؤ کے لیے یہ سائیڈ لائن جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ ان کو کوئی جو مستند جو ڈاکٹر ہیں وہ اس کے ساتھ اینٹی بائیوٹکس وغیرہ بھی دی جاتی ہے۔ جو خسرے کا جو پیریڈ ہے، مدت ہے، انکیوبیشن جو مدت ہے وہ 7 سے 18 دن ہوتی ہے، 7 سے 18 دن، مگر یہ 21 دنوں تک بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خسرے کا کوئی خاص علاج نہیں ہے۔ خسرے کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، خسرہ اپنے ٹائم سے
جو اس کا ٹیم ہے وہ اپنے پیریڈ پہ آنے کے بعد وہ چلی جائے گی، مگر اس کے وجہ سے جو اثرات ہیں، کبھی بچے کو دست بھی ہو سکتا ہے، الٹی بھی ہو سکتا ہے، منہ پہ چھالے ہو سکتے ہیں، بچہ کھانا بند کر سکتا ہے، اس کے لیے جو دوائیاں ہیں وہ آپ اس کو وہ دوائیاں ضرور دیں۔ آپ کسی قریبی ڈاکٹر سے اس سے لازمی اپنے بچے کا چیک اپ کروائیں۔ اکثر لوگ جو ہیں گھر میں بچے کو ایک گھر کے کونے میں رکھتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، وہاں پہ کسی کا آنا جانا منع ہوتا ہے، بچے کو بالکل الگ تھلگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ الگ رکھیں بچے کو، ہوا سے بچائیں، لوگوں سے بچائیں، ہر ایک لوگوں کی نظر سے بچائیں، مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ بچے کو پوری اس سے آپ الگ کریں، ایسا نہیں ہے، مگر ایک طریقہ ہوتا ہے، طریقے سے جیسے آپ اس کو کورونا کے دوران جو لوگوں کو جس طریقے سے گھر پہ محدود کیا گیا تھا، اس طریقے سے آپ گھر میں محدود رکھ سکتے ہیں بچے کو، زیادہ گھمانے پھرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو انفیکشن لگ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو گھر کے دوسرے بچے ہیں ان کو بھی یہ جو ہے انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، ماہرین حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچے کو جو ہے وہ الگ تھلگ رکھیں، یہ بات ہے۔ باقی یہ تمام لوگوں سے میری ایک دفعہ پھر میں تمام جو افراد جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور ویکسین کروائے۔ ویکسین آپ کے بچے کی زندگی کے لیے، آپ کے بچے کے آنے والے مستقبل کے لیے ویکسین بہت ہی ضروری ہے۔ آپ ضرور 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 اپنے بچے کو ویکسین کروائیں، اور جو ویکسین کا کارڈ ہے اس کارڈ کے مطابق جو ویکسین اس کو لگنی ہے، جس ٹائم اس کو ویکسین لگنی ہے اس ٹائم پہ اس کے ایج کے حساب سے اس دوران اس کو ضرور ویکسین کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ زندگی نے وفا کی، زندگی نے اگر وفا کی، پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور موقع پر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔